السلام علیکم سامعین و ناظرین، کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ مقدس عصا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک آزدہ بن چکا تھا، اس واقعہ کو ہم اور آپ اس ویڈیو میں سماعت کریں گے، یعنی سنیں گے اور جانیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ عصا مقدس کیا تھا تو آپ پچھلی ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے عصا مقدس کے بارے میں بتایا ہے۔ اور دوستو، آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اسی طریقے کا ویڈیو پانا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو یعنی قرآن کی باتوں کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو تمام چیزوں کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تو چلتے ہیں، بنا لیٹ کے ہوئے زیادہ وقت نہیں لیں گے آپ کا، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا ہے۔ تو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف، جو اس واقعہ کا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک کیسے ازدا بن گیا تھا اور اس کو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو جانیں گے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے ایک میلہ لگوایا اور اپنی پوری سلطنت کے جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے یعنی ہرانے کے لیے مقابلہ پر لگا دیا۔ اور اس میلہ کے ہجوم میں جہاں لاکھوں انسانوں کا مجمع تھا، ایک طرف جادوگروں کا ہجوم اپنی جادوگری کا سامان لے کر جمع ہو گیا اور ان جادوگروں کی فوج کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا یعنی اکیلے ڈٹ گئے۔ جادوگروں نے فرعون کی عزت کی قسم کھا کر اپنے جادو کی لاٹھیوں اور رسیوں کو پھینکا تو ایک دم وہ لاٹھیاں اور رسیاں سانپ بن کر پورے میدان میں ہر طرف فنکار مار مار کر دوڑنے لگی اور پورا مجمع خوف و ہراس میں بدحواس ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اور فرعون، اس کے تمام جادوگر اس کے کرتب کو دکھا کر اپنے فتح کے گھمنڈ اور غرور کے نشہ میں بدمست ہو گئے اور جوش و شادمانی میں تالیاں بجا بجا کر اپنی مسرت کا اظہار کرنے لگے کہ اتنے میں ناگہاں اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے حکم سے اپنی مقدس لاٹھی، وہی عصا مبارک کو، اپنی مقدس لاٹھی کو ان سانپوں کے ہجوم میں ڈال دیا تو یہ لاٹھی ایک بہت بڑا اور نہایت ہیبت ناک اژدہا بن کر جادوگر کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تمام جادوگر اپنی شکست کا اعتراف کرتے ہوئے یعنی اپنے ہار مانتے ہوئے سجدے میں گر پڑے اور بآواز بلند اعلان کرنا شروع کیا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، یعنی ہم سب حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کا ذکر اس طرح سے کیا ہے کہ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى فاوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى۔ جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اپنا عصا ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے؟ تو آپ نے فرمایا بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو یکایک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کی نظر بندی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں اور لوگوں کے خیال میں ایسے معلوم ہونے لگے جیسے سانپ دوڑ رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھوڑا خوف سا ہوا تو ہم نے فرمایا یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، تم ہی غالب رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو ڈال دو۔ تو ان لوگوں نے جو سانپ بنایا ہے یہ عصا ان سب کو نگل گئے اور جادوگر معجزات کے مقابلے میں جہاں بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تمام جادوگر سجدے میں گر کر کہنے لگے اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ دوستو، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ دوست بھی جان سکے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سے کون کون سے معجزات درپیش آئے تھے۔ اور اسی طریقے کا ویڈیو پانے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو، اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو آپ کو پہنچے۔